اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا یہ پہلا اور ابتدائی دورہ، جس کا آج 21واں درس ہے۔ یہ درس آج کا باقی دروس کی طرح اور بلکہ ان سے اہم درس ہے۔ کسی حوالے سے توجہ رہے کہ تقریر جب کوئی انسان کرتا ہے تو اس تقریر کے چند حصے ہوا کرتے ہیں، لہذا ہر حصے کی اپنی اہمیت ہے۔ اور وہ حصے کیا ہوتے ہیں جو تقریر ہوتی ہے، اور ہر ایک چیز کا ایک اپنا اپنا اثر ہے، اور اسی وجہ سے تقریر کامیاب بھی ہوتی ہے اور فیل بھی ہو جاتی ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے یا تقریر کے 3 رکن ہوا کرتے ہیں جو خود تقریر، اصل تقریر، مقرر کی بات نہیں کر رہے، اس پر ہم گفتگو الگ سے کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک تقریر کا جز مضمون ہوتا ہے، مضمون جسے ہم عام طور پر موضوع بھی کہتے ہیں، اور دوسرا تقریر کا حصہ اور تقریر کا اہم جز وہ لہجہ ہوتا ہے۔ تقریر کے اندر ایک مخصوص لہجہ ہوتا ہے، وہی اپنایا جاتا ہے۔ تیسری چیز کا نام ہے اشارے۔ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں، مرکب ہوتی ہیں، تینوں چیزیں ملا کر ایک تقریر کو تشکیل دیتی ہیں، ایک تقریر وجود میں آتی ہے۔ لہذا ان تینوں جز اور تینوں اقسام کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے ہم بہرحال موضوع پر پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ موضوع کیسے تیار کرنا ہے، یاد کیسے کرنا ہے، ان کو حفظ، اور یہ ساری چیزیں گفتگو مضمون کے متعلق پہلے ہو چکی ہیں۔ آج جو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے لہجہ۔ لہجے کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ جیسے لفظ یا الفاظ ہمارے پاس ہوتے ہیں، الفاظ کی حیثیت کیا ہے اور لہجے کی حیثیت کیا ہے؟ توجہ رہے، الفاظ کی حیثیت جسم جیسی ہے، جیسے کوئی جسم ہوتا ہے ایسے ہی الفاظ کی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہمیت اہم ہے وہ ہے اس کے اندر لہجہ۔ لہجے کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی لہجہ ایسے ہے جیسے جسم میں روح کا ہونا۔ تو خالی سادہ الفاظ ہوں تو وہ مردہ ہیں، لیکن اگر اس میں لہجہ ہو تو وہ زندہ ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم جب بھی کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ ہے کہ وہ لہجے سے خالی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی لہجہ اس میں ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ لہجہ مطابقت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لہجے کو بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے توجہ سے دیکھا جائے، سمجھا جائے کہ لہجے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک تو یہ عرض کروں گا کہ تقریر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بہت کوئی پڑھی لکھی شخصیت، عالم شخصیت گفتگو کرتی ہے تو ان کی تقریر اتنی اچھی نہیں بن پاتی، اور اتنی اچھی تقریر نہیں ہوتی کہ لوگ اس سے محظوظ ہوں، بلکہ بعض دفعہ بور ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے مدرسے میں یا کم پڑھا ہے یا پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن ایسی تقریر کرتے ہیں کہ جو لوگ آشش کر اٹھتے ہیں۔ اگر اس کی مجلس کے فیل ہونا اور اس کی مجلس کا ظاہری طور پر کامیاب ہونا اگر اس سے پیچھے جا کر دیکھا جائے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں وہ لہجہ تھا جو کار فرما تھا، اور ان کا کیونکہ لہجہ ویسا نہیں تھا، اس وجہ سے پبلک اور مجمع بور ہوتا رہا، اور ان کا لہجہ شیریں بیان تھا، بہترین تھا، اچھا بیان تھا، اس وجہ سے ان کی تقریر کامیاب ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس سے اندازہ ہو گیا کہ لہجے کی اہمیت کیا ہے۔ اور اسی طرح سے توجہ رہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی یہی چیز ہے، کیونکہ لہجے کا تعلق لسانیات کے ساتھ ہے، یعنی زبان کے ساتھ ہے۔
اب انسان کی زبان میں بھی مختلف جب لہجے ہوتے ہیں تو ہم صرف اور صرف خطابت پر ہی نہیں بلکہ اس کو اخلاقیات میں بھی لے کر آئیں گے کہ بعض دفعہ ہم یہ کہہ جاتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ بات کہی نہیں، میرے تو یہ الفاظ ہی نہیں تھے جو آپ نے سمجھے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف الفاظ ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ لہجہ بھی ہوتا ہے۔ تو لہجے کی اہمیت جو ہے اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے۔ تو اس بنا پر یہ ہے کہ لہجے کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور ایسے میں یہ ہے کہ جب ہم لہجہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو لہجے کے اندر ہماری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے بعد میں جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات کہی نہیں، لیکن اس کے اندر لہجہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر یہ ہے کہ ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں گے کہ لہجہ عام طور پر کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے۔ وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، بات تو یاد نہیں یاد ہے لہجہ اس کا۔ دیکھیں، بات تو یاد نہیں یاد ہے لہجہ اس کا۔ تو یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ الفاظ بھول جاتے ہیں لیکن وہ لہجہ کبھی نہیں بھولتے۔ تو اسی طرح سے اخلاقیات کے اندر بھی بات کرتے وقت الفاظ سے زیادہ لہجے پر توجہ دینی چاہیے۔ تو خیر بہرحال ہم اپنی تقریر کی طرف آتے ہیں۔ تو تقریر میں لہجے کا اہم رول ہے، تقریر کو کامیاب کرنے میں اور ناکام کرنے میں۔ اب پھر یہ ہے کہ لہجے کی بہت ساری اقسام ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بعد میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بس ہم یہی بیان کرنا چاہیں گے کہ ایک ہے تلفظ اور ایک ہے لہجہ، بس یہی آج اس حوالے سے بہت اہم ہے، توجہ رہے۔ تلفظ کیا ہوتا ہے؟ تلفظ یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ کس طرح سے ادا کریں گے، جیسے کہ ہے کہ لفظ منتظر ہے یا منتظر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے جیسے لفظ اخلاق ہے یا اخلاق ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں کہاں سے لینی ہے، یہ تلفظ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے مثلا تعجب ہے یا تعجب ہے، تو یہ اسی تمرز ہے، تبرک ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ لوگ بہرحال اس کو بھی تبرک بول جاتے ہیں، تبرک نہیں ہوتا، تبرک ہوتا ہے۔ تو خیر، تو یہ کہاں سے لینا ہے؟ یہ ہمیں لینا ہے لغت کی کتاب سے، جو ڈکشنری بھی کہلاتی ہے، لغات کی کتابیں جو ہوتی ہیں اس سے ہمیں لینا ہوتا ہے تلفظ۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو تلفظ کی بات ہے، لہجہ ہمارا جو اصل موضوع ہے، لہجہ ہمیں کہاں سے لینا ہے، لہجہ ہم کس سے سیکھیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ تقریر جب کی جاتی ہے تو جس زبان میں تقریر کی جا رہی ہو اسی زبان میں اس کا لہجہ ہونا ضروری ہے۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ میں تو اس زبان کا لفظ ہے تو میں اس میں ادا کر رہا تھا، تو نہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں، ممکن ہے کہ عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اور فرض کریں پنجابی میں ایک ہی اس کا لہجہ ہو، لیکن کیونکہ تقریر اگر اردو میں کی جا رہی ہے تو یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو اردو ہی لہجہ اپنانا ہوگا۔ اب جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، تلفظ اور چیز ہے، لہجہ اور چیز ہے۔ تلفظ میں ہم اس کی زیر زبر پر توجہ کرتے ہیں، لیکن لہجے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیسے ادا کیا جا رہا ہے۔ تو اب بہت ہی جلد سادہ سی مثال دینا چاہوں گا، بہت اہم مثال بھی ہے، کہ یہ ہے کہ اگر آپ کی تقریر ہے اردو میں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اردو لہجہ اپنانا ہوگا، تلفظ بھی آپ کو اردو ہی کے حساب سے کرنا ہوگا اور لہجہ بھی آپ کو اردو ہی کے حساب سے اپنانا ہوگا۔ اب کیا ہے کہ جیسے لفظ ہے زہرا، عربی میں بھی زہرا بولتے ہیں، فارسی میں بھی زہرا، اور حتیٰ کہ پنجابی میں بھی زہرا تلفظ کیا جاتا ہے، لہجہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ اگر تقریر اردو میں ہو رہی ہے تو زہرا نہیں بلکہ زہرا بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ ہے احمد، احمد اگر آپ دیکھیں گے تو عربی میں لہجہ یہی ہے، لیکن اگر آپ اردو میں تقریر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو احمد نہیں بلکہ احمد بولنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہم، بس نتیجہ یہ ہو گیا کہ تلفظ ہمیں لینا ہوگا لغت کی کتاب سے، توجہ رہے،
اور لہجہ ہمیں لینا ہوگا اہل زبان سے. جو اہل زبان ہیں ہمیں ان کو اپنانا ہوگا، ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اسی طرح سے لفظ مثلا کشتی ہے یا کشتی ہے، لغت میں دونوں طرح سے آیا ہے، کشتی بھی آیا ہے، کشتی بھی آیا ہے. اب اہل زبان اس کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں اس کو اپنانا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں تلفظ سمجھ میں آ گیا کہ اہل زبان کی طرف جانا ہوگا، اور اہل زبان جس طرح سے اس کو ادا کرتے ہیں ہمیں بھی ویسے ہی ادا کرنا ہوگا. اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یاد رہے، وہ یہ ہے کہ ریڈیو کی زبان میں، یعنی زبان جو بیان کی ہے اس میں ایک خاص ایک فن کے طور پر یہ ایک بات اہم کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر لفظ کو توجہ، ہر لفظ کو ادا کرتے وقت اس کے کناروں کو صاف کیا جائے. دوبارہ سنیں، ہر لفظ کو ادا کرتے وقت اس کے کناروں کو صاف کیا جائے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی جب آپ کوئی لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کنارے، یعنی اول لفظ اور آخر لفظ، یعنی آپ جانتے ہیں کہ لفظ حروف سے تشکیل پاتا ہے، تو اس کے پہلے حروف اور آخری حروف وہ مکمل طریقے سے ادا کیا جائے. اگر وہ ادا صحیح نہ کیا جائے تو لہجہ درست نہیں ہوگا. جیسا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بہرحال معذرت چاہتے ہوئے کہیں گے، پنجاب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ جس کے شروع میں الف ہوتا ہے اس کو الف کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کو ادا نہیں کیا جاتا. جیسے یہ ہے کہ لفظ اسکول ہے تو اس کو اسکول کہا جاتا ہے، اسٹیشن کی بجائے اسٹیشن کہا جاتا ہے، اسٹیچر کی بجائے کیا ہے، اسٹیچر کہا جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے ادا کر دیا جاتا ہے، تو جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. پہلے حصے کو بھی اور اسی طرح سے آخری حصے پر بھی یہ توجہ رہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح سے وہ کہتا ہے لفظ ہے، لیکن عام طور پر تلفظ کیا کر دیا جاتا ہے اور لہجہ کیا اپنایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے. یہ غلط ہے. لفظ کے کناروں کو، لہجے کو صحیح ادا کرنا ہے. وہ کہتا ہے، پہلے مجھے بات کرنا ہے. ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے نہیں. میں چاہتا ہوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، تلفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، لہجہ اس کا صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، تب جا کر تقریر کامیاب ہوگی. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ دروس کا اور خصوصاً لہجے پر گفتگو جاری و ساری رہے گی. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.